تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 32 اور 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ترجمہ: اور جن چیزوں میں ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کرتی، اور ان کا میراث میں بھی دگنا حصہ ہے۔ اگر ہم مرد ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے اور ہم کو بھی میراث میں ان کے برابر حصہ ملتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر بعض حضرات سے یوں نقل کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے بیان فرمائے تو عورتوں نے کہا کہ ہم زیادہ حصے کی مستحق ہیں کیونکہ ہم ضعیف ہیں اور مرد قوی ہیں اور انہیں روزی حاصل کرنے پر قدرت زیادہ ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مردوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ نیکیوں کے اعتبار سے عورتوں سے بڑھ جائیں اور ہمارا ثواب عورتوں کے ثواب سے دگنا ہو، جیسے کہ دنیا میں میراث میں حصہ دیا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، اس کے سب کام اور سب فیصلے اور احکام حکمت کے مطابق ہیں۔ اس نے جس کو جس حال میں رکھا اور جتنی قوت دی ہے اور جس کام کا اہل بنایا ہے اور جس کام پر لگایا ہے، یہ سب حکمت کے موافق ہے۔ اگر سبھی کی ایک جنس ہو جاتی یا سب قوت میں برابر ہو جاتے تو دنیاوی معیشت و معاشرات میں بہت سارا رکھنا پڑ جاتا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو اس کا تعلق اعمال اور اخلاص سے ہے۔ جو شخص مرد ہو یا عورت اپنی فطری قوت و توانائی کے اعتبار سے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، اس کا وہ اجر و ثواب پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ صرف مرد ہونے کی وجہ سے یا عورت ہونے کی وجہ سے کسی کے ثواب میں اضافہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی ہے دوسرا اس کی آرزو نہ کرے، اس کا تعلق امور غیر اختیاریہ سے ہے، اور جو امور اختیاریہ میں ہے اس میں محنت کوشش کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے مال و علم دیا، وہ مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اور مال میں جو حقوق ہیں وہ اللہ کے لیے ادا کرتا ہے، تو مالی اعتبار سے یہ شخص سب سے افضل ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا اور مال نہیں دیا لیکن اس کی نیت سچی ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح خرچ کرتا۔ ان دونوں شخصوں کا اجر برابر ہے۔ جن کمالات کو حاصل کرنے میں عملی کوشش کو دخل نہیں، ان کی تمنا نہ کرے، اور جو کام کر سکتا ہے ان میں محنت کوشش کر کے آگے بڑھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے فضل کرنے کا حکم فرمایا، لہٰذا عمل بھی کرنا ہے
اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال بھی کرتے رہنا ہے۔ عمل کی توفیق، شکر کی توفیق، عمل کو قبول فرمانا، مزید توفیق دینا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ چونکہ بعض خواتین نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ضعیف ہونے کی وجہ سے میراث کا دگنا حصہ ملنے کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس مال کے وارث مقرر کر دیے جس سے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ حصوں کی یہ تقسیم حکمت پر مبنی ہے، جس کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس کا حصہ دے دو۔ اللہ حکمت والا ہے اور ہر ایک کی مصلحت کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔